السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ویلکم جی، خوش آمدید اس سفر کے ساتھیوں کو۔ اعراب القرآن کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، سورہ قاف ہماری جاری ہے الحمدللہ۔ گزشتہ جو سبق تھا گزشتہ ہماری جو اسٹڈی تھی، اس میں آپ لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ابھی میں اعراب القرآن کروا رہا ہوں، یہ ہر لیول کے طالب علم کے لیے کافی ہوگا، یعنی چاہے وہ بڑے لیول کا ہے، چاہے وہ ابھی ابتدائی، یعنی اگر اس نے جملہ اسمیہ بنانا سیکھ لیا ہے اور جملہ اسمیہ وغیرہ بنانا اسے آتا ہے اور مرکبات کی اسٹڈی اس کی ہو چکی ہے، تو وہ اس کو سنیں کہ جتنا انہوں نے سیکھ لیا ہے، تاکہ وہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور وہ اس کو یاد کرتے جائیں، ان کو الفاظ میننگ یاد، یعنی الفاظ معنی یاد ہوتے جائیں، اور ان کو مرکبات کی پہچان بھی ان کے سامنے آتی جائے، تو انشاءاللہ یہ ہر لیول کو بینیفٹ دے جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم چند صورتیں اور چند آیات اور پڑھیں گے۔ یقین کیجئے جو آج کی آیات ہیں، یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا، اس پوری امت کا، پوری انسانیت کا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا، اس میں سے ہر آدمی کے ساتھ یہ کچھ سلسلے ہیں جو ہونے ہیں، اور جو اس میں ہے اللہ کرے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جو ابھی دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ پہلے میں آیات کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ الحمدللہ، یہ تو آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ جاءت فعل ماضی ہے، جاء یجیء جیم یا حمزہ مادہ ہے، اور یہ اجوف میں سے ہے۔ اجوف میں کیا ہوتا ہے کہ تین مادے ہیں، تو درمیان والا مادہ واو یا یا ہوتا ہے، اور یہ محموز اللام بھی ہے۔ جاءت فعل ماضی ہے، واو عطف ہے پچھلے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید۔ جاءت فعل ماضی، تا یہ حرف ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب۔ جاءت کا فاعل ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ فاعل کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ فاعل کو دیکھتے ہوئے ہمیں جملے میں مرفوع اسم دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر تو مرفوع اسم موجود ہے تو وہی فاعل ہوگا، تو پھر ہمیں سیکنڈ سٹیپ پر جانا ہوتا ہے۔ یعنی اگر پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فاعل ہے کوئی مرفوع اسم۔ اگر مرفوع اسم نہیں ہے تو اس کا مطلب ضمیر مستتر فاعل ہے۔ بصورت دیگر پہلے اور چوتھے کے علاوہ تو فاعل یعنی ہمیں مرفوع دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب پھر ضمیر بارز متصل فاعل ہوتی ہے۔ جاءت چوتھا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یا تو فاعل موجود ہوگا یا پھر ضمیر ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جملے میں۔ جملے میں ہمارے پاس مرفوع اسم مرکب اضافی موجود ہے، جس میں کل مضاف ہے اور نفس مضاف الیہ ہے۔ کل نفس یعنی نفس نکرہ آ رہا ہے، مطلب کیا؟ ہر جان۔ وجاءت کل نفس، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں آئے گی۔ ہمیں پتہ ہے جاءت فعل ماضی ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے گی، یعنی ہر جان آئے گی۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یوم القیامہ کا معاملہ ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ یعنی لازمی ہونے والی بات جو ہونی ہی ہونی ہے وہ فعل ماضی کی کیفیت میں آتی ہے، اور یہ والی صورتحال اللہ رب العزت کے علاوہ اور کون بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی میں ایز اے انسان
یہ یقین سے نہیں کہتا جئت الیک، یعنی میں تمہارے پاس آؤں گا، کیوں؟ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں زندہ رہوں گا تب تک کہ نہیں. تو یہ تو صرف اللہ ہی فرما سکتے ہیں فعل ماضی کے انداز میں کہ یہ چیز ہونی ہی ہے. تو یہ انداز ہے روز قیامت کے معاملات کو فعل ماضی کی صورت میں لایا گیا. جاءت کل نفس، ہر جان آئے گی. اب جاءت ماضی مؤنث ہے، کلو تو مذکر ہے اٹ سیلف، لیکن مؤنث ہمیشہ کلو کے ساتھ ڈیلنگ اس کے مضاف الیہ کے حساب سے ہوگی. اگر مضاف الیہ مذکر تو کلو کو ہم مذکر ڈیل کریں گے، مؤنث تو مؤنث ڈیل کریں گے. تو نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے جاءت ہے. جاءت کل نفس، ہر جان آئے گی. کلو کا اعراب کیسے ہوگا؟ فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ وهو مضاف، نفس مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، یعنی اس کے مجرور ہونے کی علامت کسرہ ہے. جاءت کل نفس معها، ظرف مضاف الیہ اور متعلق بالفعل ہو گیا. سوری معذرت چاہتا ہوں، سبقت لسانی میں آگے بڑھ گیا. تو جملہ کیا ہے؟ معها سائق و شہید. معها یہ خبر مقدم، سائق مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، شہید مبتدا مؤخر ثان. معها سائق، اب ہا ضمیر واپس کدھر؟ نفس کی طرف چلے گئی. اور یہ پورا جملہ اسمیہ، معها سائق و شہید، اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. سائق سین واو قاف اسم الفاعل، اور شہید یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، شاہد سے شہید، شین ہا دال مادہ ہے. سو وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا. یہ آخر میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہے ہانکنے والا اور گواہ. سو تب تک انتظار کیجئے. سو یہ مرکب توصیفی نہیں ہے چونکہ واو آ رہا ہے. تو اعراب کیا ہوگا؟ مع ظرف مبنی فی محل رفع مبنی علی الفتح، ہاں مضاف الیہ ضمیر متصل بارز فی محل جر، مضاف الیہ فی محل جر مبنی علی السکون. سائق مبتدا مؤخر مرفوع وعلامت رفع الضمہ، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. شہید معطوف مرفوع وعلامت رفع الضمہ، سائق معطوف علیہ. تو آگے کیا ہے؟ لقد كنت فی غفلۃ من هذا، لام جواب القسم حرف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. قد حرف التاکید، قد مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. كنت یہ فعل ماض ناقص ناسخ، یعنی یہ ناقص بھی ہے اور ناسخ بھی ہے. سو کنتا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ تا. یہ تا ضمیر اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. لقد کنتا یعنی یقیناً. اب یہاں پر کیا ہے؟ جواب القسم، یعنی اس میں تاکید ہے. کتنی طرح کی تاکید ہے کہ مثلا واللہ لقد کنتا، واللہ یعنی ایک اندازہ ہے، اللہ عالم بالصواب، جو کہ قسم محذوف ہے. لام جواب القسم ہے، قد تاکید. کتنی تاکیدیں ہوگی؟ 1 2 3. لقد کنتا، پھر کنتا ماضی کے ساتھ آ گیا، اسم انتا، تا ضمیر مخاطب کی. سو خبر کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر. فی غفلت، لقد کنت فی غفلت، تم ایک غفلت میں تھے. من ہذا، اب یہ من ہذا کیا ہے؟ جار مجرور متعلق بغفلت. اس کے متعلق کیوں ہے؟ چونکہ یہ مصدر ہے. سو فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. غفلت اسم مجرور بحرف جر فی وعلامت جرہ الکسرہ. من حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. هذا اسم مجرور اسم الاشارہ فی محل جر مبنی علی السکون. فکشفنا عنک غطاءک، فا حرف عطف. یہ فا نہیں، واو کیوں نہیں آیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. واو کیونکہ یہ ترتیب میں ہو رہا ہے. واو ترتیب نہیں ہوتا، فا ترتیب ہوتا ہے، یعنی میننگ وہی ہے اور، لیکن ترتیب ہے، یعنی ایک عمل ترتیب میں ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا. لقد كنت فی غفلت من هذا، یقیناً ضرور بالضرور
تم ایک بہت بڑی غفلت میں تھے اس معاملے سے، من ہذا یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، سکرۃ الموت بالحق وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، تم اس سے غفلت میں تھے، تو یہ ہذا اشارہ چلا گیا ان کی طرف۔ کشفنا فعل ماض مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، کاف شین فا مادہ، کشف یکشف، بیسیکلی ان کے ساتھ ہٹا دینے کے میننگ میں ہوتا ہے۔ اس کا فاعل ہوا نا فاعل ضمیر متصل بارز فی محل رفع مبنی علی السکون، فکشفنا ان کا متعلق بالفعل، ان حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، کاف اسم مجرور بان ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی الفتح، فکشفنا عنک اور ہم نے تجھ سے ہٹا ڈالا۔ اب یہ کاف کون ہے؟ وہی کنتا کا اسم، غطاء کا مرکب اضافی، تمہارا یعنی تمہارا جو اوٹ تھی، یعنی تمہارا جو پردہ تھا، غطاء ان پردے کو کہتے ہیں۔ سو غطاء کا مرکب اضافی، غطاء مضاف، کاف مضاف الیہ، سو غطاء مفعول بہ منصوب وعلامت نصب فتحہ وہو مضاف، تو یہ کس کا مفعول ہے؟ کشفنا کا، فکشفنا عنک غطاءک، اور ہم نے تمہارے سے پردہ ہٹا دیا تمہارا۔ فبصرک اليوم، نتیجتاً اب کیا ہوا؟ بصرک مبتدا، بصرک حدید، بصرک مبتدا مرکب اضافی، بصر مرفوع وعلامت رفع الضمہ وہو مضاف، مبتدا کاف مضاف الیہ، ضمیر متصل بارز فی محل جر، حدید خبر مرفوع وعلامت رفع الضمہ، اليوم الظرف متعلق ہو گیا، بصرک اليوم حدید، آج کے دن تیری نگاہ لوہے کی طرح ہے۔ مثلا کیا ہے؟ تیری نگاہ لوہا ہے، مطلب حدید بہت تیز ہے۔ لوہا کتنا تیز ہوتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے سب، اتنی تیز ہے کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تجھے آج۔ مزید آخر میں ہم بات کریں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، سو واو عطف یعنی وجاءت، پھر وقال قرینہ، قال فعل ماض مبنی علی الفتح، قاف واو لام مادہ، قال یقول باب نون سے۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ فاعل تلاش کرنا ہے، مرفوع اسم ہے تو بات ختم ہو گئی، بالکل مرفوع اسم موجود ہے۔ قال قرینہ مرکب اضافی، اس کا ساتھی، قرین اس کا ساتھی، قرینہ اس کا ساتھی، قرین فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، ہو مضاف الیہ، ضمیر فی محل جر مبنی علی الضمہ، وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، وائی؟ بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آن یوم القیامہ۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، وہ کون سا قرین؟ وہی جو لے کے آیا ہے، وہ جو شہید آیا ہے ساتھ۔ ابھی ہم آخر میں بات کریں گے کہ سائق، شہید، قرین، یہ کیا کنورژن ہے؟ پہلے سائق، پھر شہید، پھر قرین۔ یہ شہید سے قرین کیسے ہو گیا؟ لیٹس سی۔ ہذا ما لدی عتید، یہ مقولہ ہے پورے جملے کا، یہ پورا جملہ مقولہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ہذا مبتدا، آسان ترین اعراب اس کا یہ ہے کہ ما اسم الموصول، لدی یہ ظرف اور مضاف الیہ، اور یہ شبہ جملہ خبر ما کے لیے، اور عتید ما لدی عتید یہ ما کی خبر ہو گئی، یعنی صلۃ الموصول مل کر ما لدی مبتدا، عتید خبر، خبر ما لدی، اور یہ پورا ما لدی عتید، یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بن گیا ہذا کی۔ سو ہذا مبتدا فی محل رفع مبنی علی السکون، ما اسم الموصول مبتدا فی محل رفع مبنی علی السکون، لدی صلۃ الموصول، لدی مرفوع مبنی علی الرفع المقدر، کیونکہ آگے یا متکلم آ رہا ہے، اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ مبنی علی الفتح، یہاں پر ما لدی عتید اسم۔ اب یہ اسم ہے، کیسا اسم ہے؟ یہ صفہ مشبہ کا اسم ہے، یعنی تیار، ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی کیا تھا۔ کیا کہے گا؟ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، دس از واٹ آئی ہیو ریڈی، اس کے سامنے کہے گا آدمی کے کہ یہ ہے جو تیار شدہ ہے، یعنی یہ تیرے کارنامے تیار ہیں،
ابھی ہم آخر میں بات کریں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، بیچ کی بات یہاں موجود نہیں ہے، تو سمپلی چونکہ قرآن مجید ہے، قصے کہانی تو ہے نہیں کہ ایک ایک بات آئے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. القیا، القا یلقی، لام قافیہ باب افعال. اب یہ فعل الامر، فعل الامری، اور یہ فعل امر مبنی ہوتا ہے، اور یہاں پر مبنی کیا ہے، مبنی علی حذف النون، نون ڈراپ ہوا. اصل میں کیا تھا، القا یلقی، تلقیانی، اصل یہ کیا تھا، تلقیانی، تلقیانی تھا. تو امر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے، علامت مضارع ڈراپ کریں، نون ڈراپ کریں اور حمزۃ الوصل لے آئیں، باب کا حمزہ پر زبر ڈال دیں، القیا، اور فاعل کیا ہے، یہ الف. سو القیا فعل الامری مبنی علی حذف النون، مبنی علی حذف النون، چونکہ اس کا نون حذف ہوا ہے، اور لا محل له من الاعراب. فاعل الف الاثنین ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی السکون. کیا فرمایا انہوں نے، القیا ڈال دینا، القا یلقی. القیا فی جہنم، یعنی وہ دونوں سے خطاب ہے، سائکن قرین، القیا تم دونوں، القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو، متعلق بالفعل. کس کو ڈالنا ہے، مفعول بھی، فی حرف جر، جہنم مجرور و علامت جرہ الفتحہ. کیوں، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. مفعول بھی، کل کفار، کھلا نکرہ آ رہا ہے، یعنی ہر ایک انکار کرنے والے کو. اب کفار فعال کے وزن پر ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کافر کفار. عنید، عاند، عنید، یہ بھی مبالغہ، یہ صفہ مشبہ ہے، عاند، عنید، عاند اسم فاعل، عنید فعیل کے وزن پر صفہ مشبہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیٹ، کیونکہ آگے صفات آ رہی ہیں. کلا یہ مفعول بھی منصوب علامت نصب الفتحہ وہو مضاف، کفار مضاف الیہ مجرور علامت جرہ الکسرہ. عنید، اب یہاں پر کفار یعنی یہ مضاف الیہ بھی ہے اور یہ یہاں پر موصوف بھی ہے. کل کفار عنید، صفت کفار، کیسا کفار ہے، عنید ہے. پھر دوسری صفت آ رہی ہے، یعنی صفت نمبر 2، یہ 1 2، مناع، میم نون عین، فعال، بہت منع کرنے والا، بہت روکنے والا. کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. صفات گن لیجئے کتنی، عنید 1، مناع 2، معتد 3، مریب 4. مناع للخیر متعلق مناع، چونکہ یہ مشتقات میں سے اور اس کے بعد جار مجرور اسی کے متعلق ہوتے ہیں. سو کل کفار عنید مناع للخیر معتد اسم الفاعل افتعال کے وزن سے، معتد حد سے بڑھنے والا، مریب اراب یریب مریب مریب باب افعال میں سے اسم الفاعل شک میں ڈالنے والا. القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دو تم دونوں، کس کو، کل کفار، ہر بہت کفر کرنے والے کو. عنید کیسا ہے، ڈھیٹ ہے. مناع للخیر، خیر روکنے والا. معتد حد سے بڑا ہوا. مریب شک ڈالنے والا. ڈال دو اس کو جہنم میں. آگے اللہ نے کیا فرمایا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. الذی اسم الموصول مبتدا فی محل رفع مبنی علی السکون. خبر اس کی کیا ہے، خبر اس کی فالقیاہ ہے. خبر پر فا کیوں آیا ہے، یہ فا جزائیہ ہے کہ یہ جواب الشرط، یعنی الذی کبھی کبھی جب مبتدا بنتا ہے تو کبھی کبھی یہ شرط کے میننگ کریٹ کر لیتا ہے. سو الذی کے بعد میں جملہ فعلیہ ہے صلۃ الموصول، جعل مع اللہ الہا آخر. جعل کا فاعل کون ہے، ضمیر مستتر ہوا جعل یجعل باب فتحہ سے، اور وہ ہوا راجع ہے الذی کی طرف. الذی جعل جس نے بنایا، مع اللہ ظرف مضاف الیہ، اللہ کے ساتھ کیا بنایا، مفعول بھی، الہا ایک خدا، آخر اس کی صفت، یعنی مرکب توصیفی، یہ مرکب توصیفی، الہا آخر دوسرا خدا. کوئی بھی بنا دیا، نکرہ آیا ہے نا، کوئی بھی بنا ڈالا ہے، کسی ایک کو بھی بنا دیا ہے.
اللہ نے آپ کیا فرمایا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ کوئی بھی خدا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ الہا مفعول بہ موصوف منصوب وعلامۃ نصبہ فتحہ، آخر صفۃ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فا جب حرف ہے مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، القیا، اب وہی القیا ہے پہلے والا، لیکن یہاں مفعول ساتھ آ رہا ہے اس کے، القیا ہو، یہ مفعول، اور وہ کون ہے؟ یہی الذی جعل مع اللہ، ضمیر راجع ہے اس طرف، ہو ضمیر مفعول بہ و فی محل نصب و مبنی علی الضم، القیاہ فی العذاب الشدید، فی العذاب الشدید العذاب الشدید مرکب توصیفی، فی العذاب الشدید جار مجرور شبہ مل کر، شبہ جملہ مل کر متعلق بالفعل امر القیا، القیا کا فاعل وہی الف۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تم دونوں اس کو ایک شدید عذاب میں ڈال دو۔ کس سے؟ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ شرک بڑا مشکل معاملہ ہے، شرک کے ہلکے شائبوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، آخری پورشن آ گیا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ قالا کا فاعل قرینہ، اب یہ کون ہے؟ یہ کون آ گیا بیچ میں کہانی میں؟ سائق تھا، شہید تھا، بندہ کفار تھا، پھر مشرک تھا، یہ کون سا قرین ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تھوڑا سا غور کرنے پر پتہ چل جائے گا، کیونکہ سائق اور شہید تو دونوں فرشتے تھے، تو فرشتے تو یہ بات نہیں کر سکتے، تو یہ کون تھا؟ یہ وہ ہے جو شیطان ساتھی تھا، جو بندوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ قالا کا فاعل قرین سیم وہی ہے، قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، وہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جو اس کے کانوں میں کرتا تھا، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، غیبت کر دے، جھوٹ بول دے، کسی کی برائی کر دے، کسی کی زیادتی کر دے، کسی کا مال کھا جائے، یہ کر دے، وہ کر دے، شرک کر لے، بدعت کر لے، جو بھی کر لے، دوسروں کو بھی بھڑکاتا تھا اور نیک کام کرنے والوں کو روکتا، بہت سارے مشورے، یعنی ان گنت مشورے۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، سیم اعراب ہے جو پچھلے تھا، کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہے، اب کہہ رہا ہے ربنا، دنیا میں رب کے مخالف چلا، لوگوں کو بھی خلاف کیا، لوگوں کو بھڑکایا، اب کہہ رہا ربنا، تو یا ندا محذوف، ربنا مرکب اضافی، رب مضاف، منادا منصوب وعلامۃ نصب الفتحہ وهو مضاف، نا مضاف الیہ، ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی السکون، یا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، ما نفی، ابھی اس کا مقولہ ہے پورا ربنا سے، ما نفی حرف نفی مبنی علی السکون فی محل لا محل لہ من الاعراب، ما نہیں، اطغیتہ، اطغا یطغی، طاغین یا مادہ یا طاغین واو مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، یعنی کسی کو طغیان پر ابھارنا، یعنی کسی کو بغاوت پر لگا دینا، یعنی طغا یا طغا، کسی کا خود ہو جانا، فعل لازم، یہ متعدی بن گیا افعال میں آ کر، اطغا یطغی، ما اطغیتو، فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، تا فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی الفتح، فاعل ہے، ما اطغیتو، میں نے نہیں گمراہ کیا، میں نے نہیں اس کو بھڑکایا، ہو مفعول، ہو مفعول، یہ ضمیر بارز متصل فی محل نصب مبنی علی الضم۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب، میں نے تو اسے، اے ہمارے رب، میں نے تو اسے نہیں بھڑکایا، دیکھیں ربنا یہاں عظمت سے پکار رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے ما اطغیتہ، یہ نہیں کہا اس نے ما اطغینا، کیونکہ وہ رب کو عظمت کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، اور پھر جب بات آئی ہے تو پھر کہہ رہا ہے اطغیتہ۔ پھر ہے واو عطف، ولیکن، لاکن سے لاکن محمل ہے، یعنی ہلکا کر دیا گیا ہے، جس کے تمام وہ جو مشبہ بالفعل والے جو احکامات ہیں وہ ڈراپ ہو گئے، استدراک کا کام کر رہا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ کان فی ضلال بعید، کانا کا اسم ہوا ضمیر مستتر، کانا فعل ماض ناقص ناسخ، ناسخ کیوں ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ کیا تھا؟ ہوا فی ضلال بعید،
ہوا مبتدا فی ضلال بعید شبہ جملہ خبر، کانا داخل ہو گیا، ہوا ضمیر اس کا اسم بن گیا، اور فی ضلال بعید شبہ جملہ خبر، اور ضلال بعید مرکب توصیفی، دور کی گمراہی، ضلال بعید دور کی گمراہی، ولیکن کان فی ضلال بعید، کانا کا اسم ہوا کدھر جا رہا ہے؟ یہی اتغیتہ میں ہو، اور یہ ہو کون ہے؟ وہی جو پیچھے آدمی لایا گیا ہے، کل نفس والا۔ پھر اتغیتہ کا تا ضمیر کدھر جا رہا ہے؟ قال قرینہ، اس قرین کی طرف۔ آگے ہے اب اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، قال لا تختصموا لدی، بیچ کی ساری باتیں حذف۔ قال کا فاعل ہوا لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مقولہ لا تختصموا لدی، لا نہیں، اختصم یختصم باب افتعال، خا صاد میم مادہ، نون حذف، نہیں فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ حذف النون، والفاعل واو الجماعہ للمذکر۔ قال لا تختصموا، مت جھگڑا کرو، لدی ظرف مضاف الیہ متعلق بالفعل تختصموا، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، حال ہے، کس کا حال ہے؟ لدی میں یا ضمیر کا حال ہے یا پھر قال میں ہوا کا حال ہے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، قد یہ ماضی تاکید، ماضی کے لیے قدمت باب تفعیل، قدم یقدم، پہلے سے کوئی چیز کر دینا، تا فاعل ضمیر، وقد قدمت الیکم، الیکم متعلق بالفعل، بالوعید متعلق بالفعل قدمت، وقد قدمت الیکم بالوعید، تمہیں میں تم سب کی طرف پہلے سے وعید بھیج چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی، ما نفی، یبدل فعل مضارع مجہول، ما لم یسمى فاعلہ مبنی للمجہول، باب تفعیل، بدل یبدل، با دال لام مادہ، القول نائب الفاعل مرفوع، ما یبدل القول، بات نہیں بدلی جاتی، لدی ظرف مضاف الیہ متعلق بالفعل، میرے پاس، میرے سامنے بات بدلی نہیں جاتی، وما انا بظلام للعبید، عطف ہوا جملہ ما نفی، انا اسم ما، بظلام خبر ما، للعبید متعلق بالخبر، اور میں ظلام مبالغہ کا صیغہ، یعنی بالکل ہرگز بھی، للعبید آپ یعنی عبد ان کی جمع، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وما انا بظلام، تھوڑا سا بھی ظلم، ہلکا سا بھی ظلم، بالکل ظلم کا کوئی شائبہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ایسا۔ سو یہ آیات ہیں، اب ذرا تھوڑی سی ہم ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ جی تو آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا اور علماء نے اس کی کیا تفسیر کی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان روز قیامت جب آئے گی تو اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ عربی زبان میں سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، یعنی اگر میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں سائق ہوں، ڈرائیور، اسپیشلی جس کا پیشہ گاڑی چلانا ہو اسے ڈرائیور سائق کہا جاتا ہے، ڈرائیور یعنی وہ اس کا کام ہے سائق، سائقن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، سین واو قاف سے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اب سائق گاڑی چلا رہا ہے، بیسیکلی وہ گاڑی کو ہانک رہا ہوتا ہے، یعنی آج سے پہلے کیا تھا کہ جب بیل آگے ہوتا تھا تو اس کو پیچھے سے ہانکا جاتا تھا، گھوڑا جب آگے چلایا جاتا تھا لدا ہوا تو اس کو پیچھے سے ہانکا جاتا تھا کہ گھوڑا آگے چلے، گدھا آگے چلے، یہ کام یہ کہلاتا ہے سائق۔ اب وہ گھوڑے اور گدھے کی جگہ پہ بیسیکلی آج کل کے انجنز نے لے لی، تو وہ انجن آ گئے اس کی جگہ پر، تو کام وہی ہو رہا ہے لیکن اب سٹیئرنگ کے ذریعے ہو رہا ہے، پہلے چھڑی کے ذریعے ہوتا تھا یا تھوڑا اس کو اور انداز آوازوں کے ذریعے۔ تو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ سائق یعنی آدمی کو جہنم کے محشر کی طرف ایک دھکیلنے والا ہوگا، ہانکنے والا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ دو لوگ کا یہاں تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، شیخ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے سائق بیسیکلی وہ ہے جو نیکیاں لکھتا تھا، صاحب الیمین، عن الیمین وعن الشمال قعید۔ شہید کون ہے؟ یہ گواہ ہے، یہ ہے جو شمال پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے گناہ لکھ رہا ہے، جو نیکیاں لکھ رہا ہے، وہ سائق ہے، وہ گائیڈ کر رہا ہے، یس لیٹس گو۔ اور شہید کون ہے؟ گواہ، جو ہماری یہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ تو دونوں بیسیکلی جا رہے ہیں، معہا سائق و شہید۔
اب علماء نے فرمایا کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے سائق قرار دیا ہے، دوسرے کو شہید قرار دیا ہے، دونوں کو شہید کیوں نہیں؟ حالانکہ لکھا تو دونوں نے ہے۔ انہوں نے اس کی توجیح یہ بیان کی ہے کیونکہ جو شہید ہے، جو گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کو شہید اس لیے کہا گیا ہے کہ جس نے ہمارے سیئات لکھی ہوئی ہیں کہ روز قیامت جو نیک اعمال ہیں اس پہ انسان نہیں کہے گا کہ جی مجھے اس کی گواہیاں دیں، مجھے اس کا ثبوت دیں۔ یعنی انسان بیسیکلی جدلا ہے نا، جھگڑالو ہے، دلیل مانگتا ہے، کدھر میں نے کیا ہے؟ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، کہاں کیا ہے؟ مجھے ثبوت دکھائیں، کہاں کیا ہے میں نے؟ اچھے کام پر کیا کوئی ثبوت مانگتا ہے؟ مجھے ثبوت دکھائیں میں نے یہ اچھا، ہاں میں نے کیا، بالکل میں نے ہی تو کیا ہے، یہ میرا ہی تو کمال ہے۔ جو ہی برائی آئے گی تو کیا آئے گا؟ ہاں جی کہاں کیا ہے میں نے؟ ثبوت دکھائیں۔ تو اس کا مطلب اچھے کام کے ثبوت نہیں مانگے جاتے، برے کام پہ ہمیشہ انسان کہتا ہے میں نے ثبوت دکھاؤ۔ تو یہ وہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ شہید ہے جو برائیاں، چونکہ اسی لیے اسے شہید قرار دیا کہ وہ اب گواہیاں دے گا، کیونکہ بندے نے انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اور آیات میں واضح ہے کہ بندہ انکار کرے گا، پھر اس کے اعضاء بولیں گے، پھر یہ شہید بھی کہے گا اے دیکھ ریکارڈنگ پوری موجود ہے۔ جیسے آج کل لوگ سی سی ٹی وی نکال کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو، تو وہ جو سی سی ٹی وی ہے نا، آج کل سی سی ٹی وی میں تو مطلب ہو سکتا ہے گڑبڑ، لیکن وہ والا سی سی ٹی وی ہے نا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ سائق اور شہید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد كنت في غفلة من هذا۔ علماء نے فرمایا ہے یہاں غفلت مصدر استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے، بہت بڑی غفلت۔ یعنی غفلت کیا ہوتی ہے کہ دلائل موجود ہیں لیکن دلائل کے باوجود ان سے قطع نظر ہے اور اپنے کاموں میں مشغول ہے، یہ ہوتی ہے غفلت۔ یعنی غافل ہو جانا، معلوم تو ہے سب، مطلب میں اگر میرے ارد گرد بچے کھیل رہے ہوں، شور شرابہ کر رہے ہوں، میں اپنے کام میں مصروف ہوں کسی، مجھے پتہ ہے بچے کھیل رہے ہیں لیکن میں ان سے غافل ہوں، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں غفلت سے کیا مراد ہے؟ یہی غفلت ہے کہ سب دلائل موجود تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کے، روز قیامت کے آنے کے، زندگی کے، موت کے، حساب کے، انبیاء بھیجے گئے، قرآن بھیجا گیا، کتاب بھیجا گیا، لیکن انسان کیا ہوا؟ ان سب باتوں سے غفلت کا شکار، دلائل ہونے کے باوجود غافل، لگا پڑا ہے مست دنیا میں، دنیا کی رنگینی میں، شہوتوں میں، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دلائل سارے موجود ہیں لیکن ان سے غافل ہے۔ اسی لیے غفلت، فلان یار میں نے غفلت برتی۔ غفلت برتی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مجھے پتا تھا یہ ہو رہا ہے، بس مجھ سے اگنور ہو گیا پتہ ہونے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تمہاری نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ یعنی وہ سب چیزیں جن سے تم غفلت میں تھے کہ موت آنی ہے نہیں آنی ہے، روز قیامت ہے نہیں ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، حساب کتاب کیا ہوتا ہے، آج تیری آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے، آج سارے پردے ہٹ گئے ہیں۔ بعض علماء کہا کرتے ہیں نا کہ اصل میں ابھی ہم نابینا ہیں، ان دس ٹائم وی آر ایکچولی بلائنڈ۔ ہماری آنکھ اصل کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد، یعنی اصل حقیقت مرنے کے بعد اوپن ہوگی۔ ابھی بہت ساری حقیقتیں بند ہیں، ہمارا ان پر ایمان و یقین ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یعنی جب وہ بندہ انکار کرے گا، جب وہ بندہ روز محشر لایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا تو وہ انکار کرے گا، تو کیا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس تیار پڑا سب کچھ۔ ہاں جی ہے انکار، یہ ہے تمہارا ثبوت، یہ اس ٹائم، اس وقت، اس دن، اس کے ساتھ یہ تم نے کیا، اس ٹائم، اس وقت، اس دن، اس وقت تم نے یہ لکھا، تم نے یہ سوشل میڈیا پر لکھا، تم نے یہ بولا، تم نے یہ دیکھا، تم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، سارے ثبوت موجود ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اور چونکہ یہاں ثبوت دکھا دیے جائیں گے تو اینڈ ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، یعنی ہر ڈھیٹ کو، کفار کا پھر ایک عالم ہے، انہوں نے تشریح اپنے قرآن اپنے تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ دلائل ہونے کے باوجود، قرآن موجود، انبیاء کا تذکرہ موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی نبوت کے دلائل موجود، اللہ کی موجودگی کے دلائل موجود، روز قیامت کے قائم ہونے کے دلائل موجود، ان سب کے دلائل موجود جن کو محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کے سمجھ آنے کے باوجود کفار، ڈھٹائی اختیار کر دی، عنید، ڈھٹائی اختیار کر دی، یعنی ایک تو دبا کے انکار کیا، پھر عنید ہو گیا، ڈھٹائی اختیار کی کہ ڈھیٹ بن گیا کہ نہیں ماننی۔
خاص طور پہ یہ آیات کفار قریش کے سامنے نازل ہوئی تھی ابتدائی دور میں، وہ ان کا یہی حال تھا۔ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنایا، تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے۔ پھر اٹک جاتے تھے یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو یہی ہو گیا نا، کفار اور پھر عنید، ڈھیٹ ہیں، سب کچھ پتہ ہے، سمجھ لگتی ہے ساری چیزوں کی۔ پھر کیا ہے؟ مناع للخیر، خیر کی باتوں سے روکنے والے۔ اب یہاں علماء نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، یعنی پہلی چیز تو خود رکے ہوئے ہیں۔ پہلا سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اسلام کا قبول کرنا۔ تو کفار قریش نے کیا کیا؟ لوگوں کے اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ بن گئے، مناع للخیر، اور ڈھیٹ قسم کے رکاوٹ کرنے والے بنے۔ آج بھی اس دنیا میں قائم ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب ہونے سے روکتے ہیں، مناع ہے۔ پھر اس کی اور وضاحت یہ ہے، ہر خیر کے لیے، یہ خیر نکرہ آ رہا، یعنی مناع نکرہ آ رہا ہے نا، یعنی ہر طرح کا روکنے والا۔ اب ہر طرح کا روکنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کوئی کسی کو قرآن پڑھانے جا رہا ہے، اس کی رکاوٹ بن گیا۔ کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، اس کی رکاوٹ بن گیا۔ کوئی دینی کام کر رہے ہیں، اس کی رکاوٹ بن گئی۔ کوئی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی، یعنی مناع للخیر۔ اب اس خیر میں سب آتا ہے، جو اللہ کی طرف جانے والی راہیں ہیں۔ کوئی کسی کا صدقہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی رکاوٹ بن گیا۔ کوئی لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ تو مناع للخیر، یعنی پھر یہ ساری خصوصیات ایک ہی بندے میں جمع ہو جاتی، پھر وہ ہر طرح میں کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ پھر معتدن، یعنی پھر وہ خالی رکاوٹ پر نہیں کھڑے ہوتے۔ پھر علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے، حد سے آگے بڑھنے والے، پھر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کفار قریش نے کیا کیا تھا؟ پہلے کفار، پھر وہ عنید تھے، پھر وہ مناع للخیر تھے، دوسروں کو روکتے تھے، یعنی دوسروں کو مسلمانوں کے ساتھ بھلائیوں سے روکتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ معتد کیا تھے؟ لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا ان کو مارتے پیٹتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو برے القابات دیتے تھے۔ آج بھی موجود ہیں معتد موجود ہیں، حد سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر مریب، شک میں ڈالنے والے، خود تو ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی ڈالنے والے۔ کفار قریش کیا تھے؟ یعنی کفار تھے، عنید تھے، مناع للخیر تھے، معتد تھے، مریب بھی تھے، شک ڈالنے والے، اسلام کے بارے میں شک ڈالنے والے۔ آج پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کافی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کے بارے میں شک ڈالتے ہیں، خود تو ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، یہ جو لبرل لوگ ہیں، جنہوں نے کبھی مدرسوں کے منہ نہیں دیکھے، کبھی قرآن مجید سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سمجھ آیا ان کو، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، خود تو ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا خاص لوگوں کے بارے میں، کون ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کفار قریش کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ ایک اور خدا بھی بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان کیا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کوئی ایک بھی، یہ نہیں کسی ایک کو ایکسیپشن حاصل، کوئی ایک بھی معبود بنا ڈالا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر میں لا کر اللہ کے ساتھ۔ تو کیا فرمایا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، جب یہاں بات آئی تو فی العذاب الشدید، یعنی شدید عذاب میں جھونک دیا جائے ان کو۔ پھر کیا فرمایا کہ پھر وہ جو شیطان ہے اب وہ آئے گا، اس کی باری آئی ہے۔ چونکہ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ مجرم ہے چاہے وہ کافر ہے، تو جو اس کے ساتھ شیطان اس کو پنگے دیتا تھا وہ بھی ساتھ جائے گا۔ جب وہ ساتھ ڈلنے لگے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو وہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے نہیں اسے اس گمراہی پر مجبور کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ دیکھیں شیطان کے کام، روز قیامت اس نے سب انکار کر دینا، اس نے ماننا ہی نہیں کہ میں تو نہیں کیتا، اے تے نے آپ کیتا، اے تے ہے ہی انج دسی، کان فی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی میں تھا۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ جب یہ سب باتیں اللہ کے سامنے ہوں گی تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ بڑی ڈانٹ کا جملہ ہے، قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، تمہیں وعید پہنچا دی گئی تھی۔ کس کے ذریعے؟ انبیاء کے ذریعے۔ خبریں تمام تم تو دے دی گئی تھیں کہ اگر اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر نتائج تمہارے سامنے ہوں گے۔ ما یبدل القول لدی، اب یہ کیا بات ہے؟ میرے سامنے قول نہیں بدلا جاتا۔ علماء نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے، تفسیر، کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو آج کے دن یہ رول نہیں بدلا جائے گا تم جو مرضی بولتے رہو۔ یعنی جو رول، جو ریگولیشن، جو قوانین،
جو اصول تمہیں قرآن کے ذریعے انبیاء کے ذریعے بتائے جا چکے ہیں، اب وہ قوانین و اصول نہیں بدلیں گے، ان کے تحت تمہیں سزا سنا دی گئی ہے، اب تمہیں جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وما انا بظلام للعبید، اللہ کیا بیان فرمائیں گے، اور میں بندے پر ہرگز تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرنے والا، کوئی ظلم نہیں ہونے والا، بالکل حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے، دلائل سب موجود ہیں۔ اللہم اجعلنا من المخلصین والمخلصین، اللہم اجعلنا من المستغفرین، اللہم اجعلنا من المغفورین لہم، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا واہالینا واولادنا واخواتنا وازواجنا وزوجاتنا من اہل الجنہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا صراطک المستقیم، اللہم اجعلنا من الذین یأتون علی حوض الکوثر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔